السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستوں آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ۔ تو چلیے ہم باتیں نہیں کرتے، آج ہم ڈائریکٹ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور کل سنڈے ہے تو فیس بک کی ایپیسوڈ نہیں آنی چاہیے، بلکہ آ جانی چاہیے، سرپرائز بھی ایک بنتا ہی ہے۔ خیر میں کل دے ہی دوں گی، میں کل دے ہی دوں گی، تو کیونکہ لکھی ہوئی ہے، کون سا مجھے لکھنے کی محنت کرنی پڑنی ہے، تو ہے یہ لکھی ہوئی ہے تو میں اٹھا کے ڈال دوں گی۔ خیر آج میرے سر میں ہلکی ہلکی درد ہو رہی ہے کیونکہ میں کل عریج سلیم کے چینل پر ایک ناول سن رہی تھی، تو وہ ناول اتنے مزے کا تھا نا کہ مجھ سے اس کا وہ جو ہوتا ہے نا چارم، وہ میں توڑ نہیں سکتی تھی، تو میں مسلسل سنتی رہی۔ اذانیں ہو گئی بیچ میں مطلب صبح کی اذانیں شروع ہو گئی اور میں وہ ناول سنتی رہی، تو پھر مجھے اینڈ پہ پتہ چلا کہ لاسٹ والا پارٹ تو ابھی تک آیا نہیں۔ پھر تو میرے منہ میں جو گالیاں آئی ہے عریج کے لیے وہ تو میں نے نکال دی، کیونکہ میرا جو میں کہہ رہی تھی کہ میں اپنا چارم ختم نہیں ہونے دوں گی، وہ عریج کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس نے لاسٹ ایپیسوڈ کا آخری پارٹ آج دیا ہے، تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آخری پارٹ سننے کے لیے۔ تو فی الحال میں یہ والا ناول ریڈ کر رہی ہوں، اس کے بعد میں وہ والا ناول سننے جاؤں گی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جان عشقم کس نمبر 118 سیکنڈ پارٹ، تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ پارٹ، تحریر عریج شاہ۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، ہر کوئی بہت مصروف ہو چکا تھا۔ گھر آتے ہی شادی کی تیاریوں پر ڈسکشن چلنے لگا، کیونکہ دادا جان کے فیصلے کے مطابق شادی اسی ہفتے میں ہونی تھی، اور اس بات کو لے کر سب لوگ ہی بہت خوش تھے۔ ہر کوئی مصروف نظر آ رہا تھا، سب کو عبداللہ کی شادی کی فکر لگ گئی تھی، خاص کر عبداللہ ہر چیز میں حصہ لے رہا تھا۔ اسے اپنی شادی پرفیکٹ کرنی تھی اور سب سے پہلے عنایا سے نمبر نکلوانا تھا، جو کافی مشکل تھا۔ اگر وہ یہ بات سب لوگوں کو بتائے کہ عنایا نے اسے صرف نمبر دینے کے لیے 50,000 کی شرط رکھی ہے، تو وہ تو کبھی بھی اسے یہ غلطی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے پاس فی الحال 50,000 تو نہیں تھے۔ مہینے کے آخری دن چل رہے تھے اور جو پیسے خرچ کرنے کے لیے ملتے تھے وہ تقریباً سارے ہی ختم ہو چکے تھے۔ اس کے پاس مشکل سے 11 سے 12,000 روپے تھے، جو عنایا نے منہ نہیں لگانے تھے، اور بینک جا کر پیسے نکلوانے کا مطلب یہ تھا کہ سب کو یہ بات بتا دینا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کا نمبر حاصل کرنے کے لیے کتنا اتاولا تھا۔ اب اپنے بھائیوں کے سامنے اسے اپنی عزت بھی بچانی تھی اور عنایا سے نمبر بھی حاصل کرنا تھا، لیکن کیسے، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یار فائنلی گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں، لیکن دادا جان بہت سارا کام کروا رہے ہیں۔ وہ سب لوگ چھت پر رکھی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں کیرم بورڈ پر ایک بازی بھی چل رہی تھی۔ یہ بچپن سے ان سب کا سب سے فیورٹ گیم تھا، جسے وہ آج تک چھت پر ہی آ کر کھیلتے تھے۔ ہاں فائنلی عبداللہ کی شادی ہونے والی ہے، اب سے کوئی اسے کنوارا نہیں کہے گا۔ زراور نے اپنے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جس پر اس نے خوشی سے سر کو ہم دیا تھا۔ ارے یار ابھی تو بیچارہ کنوارا ہے، ابھی اس کو شادی شدہ والی کیٹیگری میں ایڈ ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا، مکزم نے کہا، جس پر اس نے منہ بنایا۔ اور جو شادی شدہ لوگوں کا رعب ہوتا ہے نا، وہ غیر شادی شدہ والوں کا نہیں ہوتا، شناور نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ تم تو بھائی رہنے دو، تمہارا کتنا رعب ہے تمہاری بیوی پر ہم سب جانتے ہیں، مکرش نے بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہوئے کہا، جس پر شناور نے اسے گھورا۔ میری بیوی پر رعب نہ سہی، لیکن وہ میری ہر بات مانتی ہے۔ اس کی بات پر سب کے فلک شگاف کہہ کے بلند ہوئے تھے، جسے شناور نے کوئی جوک سنایا ہو۔ اگر تیری بیوی تیری ساری باتیں مانتی ہے نا، پھر تو تو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے، مبارک ہو۔ مجھے تو اس بات کا
پتہ ہی نہیں تھا۔ زراور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس سے مضافہ کرنا چاہا۔ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی بات نہیں مانتی میری، ورنہ میری بیوی بہت پیاری ہے، اس نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سب کو اپنی باتوں سے زج کرنے والا آج ان لوگوں کے ہنسی مذاق میں خود زج ہو گیا تھا۔ اچھا، اگر تیری بیوی تیری ہر بات مانتی ہے تو لگا شرط اور ہماری کوئی بات منوا کر دکھا، اس نے شرط چیلنج کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بتاؤ مجھے کیا منوانا ہے، اس سے میں منوا کر دکھاؤں گا۔ شناور نے چیلنج ایکسپٹ کیا، جبکہ مکرش گہری سوچ میں تھا۔ وہ اسے کیا شرط دیتا کہ اچانک ہی عبداللہ نے اپنی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا، آپ کی بیوی کے پاس میری ہونے والی بیوی کا نمبر ہے جو وہ شاپنگ کے سلسلے میں نکلوا کر لائی ہے، اگر آپ وہ نکلوا دیں تو احسان ہوگا آپ کا۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، جس پر سب نے عبداللہ کو دیکھا کتنا بڑا ہو گیا تھا ان کا کاکا۔ سب کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر وہ تھوڑا کنفیوز ہوا تھا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں آپ لوگ، میں تو صرف چیلنج دے رہا ہوں۔ اس نے بات کو دوسرا رخ دیا، جس پر مکرش نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے شناور کو یہی چیلنج دیا تھا۔ ہاں بس اتنا ہے، آج ہی تمہیں نمبر مل جائے گا۔ نمبر فکر مت کرو، بلکہ میں ابھی تمہیں 1 گھنٹے میں نمبر نکلوا کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سب نے اسے ہمت دیتے ہوئے بھیجا تھا، جبکہ شناور نمبر ہر حال میں نکلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو عنایا موبائل فون پر اچھی چیزیں چیک کر رہی تھی۔ آخر گھر میں شادی تھی تو وہ بھی پوری کوشش کر رہی تھی اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی۔ سونیا، بڑے بزی ہو؟ وہ اچانک اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ خود کو اچانک اس کے حصار میں محسوس کرتے عنایا کی نگاہیں اپنے آپ جھک گئی تھیں۔ آپ اچانک سے کیوں آئے؟ پیچھے ہٹیں، اس طرح سے میرے اوپر کیوں چڑھ رہے ہیں؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ شناور ہی کیا جو اس کی کوئی بھی بات مان جائے۔ ساری زندگی پیچھے ہٹاتی رہو گی تو ہمارا رشتہ آگے کیسے بڑھے گا؟ وہ اچانک اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا، اس کی کمر میں بازو حائل کرتا، اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ شناور، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی گردن سے بال سرکتے محسوس کرتے ہوئے اس نے گھبرا کر پوچھا تھا، لیکن شاید اب تو وہ کسی اور ہی دھن میں تھا۔ ابھی تک تو تمہاری اجازت کا انتظار کر رہا ہوں، اگر تم اجازت دو تو کچھ کر ہی نہ دوں۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کر رہی تھی۔ شناور کا اس طرح سے قریب آنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس آتا ہوں، نہ جانے تم کب اجازت دو گی۔ اب تو تمہیں اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے عنایا، میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے انتظار کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جانتی ہو، ان سب لوگوں کے بیچ بیٹھ کر خود کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہوں۔ دادا جان کہتے ہیں میرا بچہ کب ہوگا؟ میں انہیں کب خوشخبری سناؤں گا؟ اب انہیں کیا پتا کہ ان کی لاڈلی ہی میری چاہت کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے خود میں قید کرتے ہوئے اس کے کانوں میں گنگناتے ہوئے بولا، آپ کی چاہت ہی گونگی ہے تو میں کیسے سمجھوں؟ وہ آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بنا کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے گھور کر آئینے میں اسے دیکھا۔ مطلب صاف ہے کہ آپ نے مجھے کب احساس دلایا اپنی چاہت کا؟
کب آپ نے بتایا کہ میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ یہ مت سوچیے گا شناور کہ جو آپ کے دل میں آئے گا وہ آپ کریں گے اور میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی۔ مجھے یہ روکھی سوکھی محبت نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے آپ کی چاہتوں سے کوئی غرض ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کریں۔ میں کوئی فلمی بندی نہیں ہوں، لیکن محبت کے بدلے محبت کی خواہش کرنا میرا حق ہے۔ آپ اچھے انسان ہیں، مجھے اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو کتنی پسند ہوں، آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے، یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں عام سی لڑکی ہوں شناور، میری بھی عام سی خواہش ہے۔ مجھے ایک محبت کرنے والا گھر، ایک پیارا سا شوہر چاہیے جو مجھ سے محبت کرتا ہو، جو مجھے اپنی محبت کا احساس دلائے، جو میرے ہر سرد گرم میں میرے ساتھ کھڑا ہو، مجھے تحفظ دے۔ اور تو کیا میں تمہارا محافظ نہیں ہوں؟ وہ اس کی بات کاٹتا اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف پھیر کر سوال کرنے لگا۔ آپ ہیں میرے محافظ، آپ ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں، مجھے ہر بری نظر سے بچاتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے محبت تو نہیں کی۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے؟ ہماری شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اب تک آپ نے کیا ایک دفعہ بھی مجھے اپنی محبت کا احساس دلایا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ اگر آپ مرد ہو کر اپنی چاہت کا اظہار نہیں کر سکتے تو پھر میں کیوں کروں؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، لیکن کب، کیسے، کون سے مقام پر اس کے دل میں اس کے لیے یہ خوبصورت جذبہ جاگا تھا، یہ شناور جاننا چاہتا تھا۔ کیا وہ بھی اس کی طرح نکاح کے اول روز سے اس کی محبت میں گرفتار تھی؟ میں نے کہا میں عام سی لڑکی ہوں شناور صاحب، اور ایک عام سی لڑکی نکاح کے بول کے ساتھ ہی محبت کی قید میں آ جاتی ہے، وہ کہہ کر اچانک اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر جانے لگی تھی کہ شناور نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اچانک اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی سی عمر سے مجھے اپنے دل میں قید کر کے رکھا ہے تم نے؟ شناور تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہ ہر سوال کا جواب چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میرے سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا کر پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ میں آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہوں۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میں کروں گا اظہار عنایا۔ میں پوری دنیا کے سامنے، پورے جہان کے سامنے بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ آئی لو یو سو مچ، وہ کہتے ہوئے اچانک اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ عنایا جو وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، اچانک اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی ایک ایک سانس پر اپنی حکومت جما رہا تھا، اسے اپنے آپ میں قید کرتا جا رہا تھا۔ لیکن عنایا کو کوئی قید نہیں چاہیے تھی، وہ تو شناور شاہ کا نام چاہتی تھی پورے مان کے ساتھ۔ شناور اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی اسے اپنے سینے کے اپنے قریب کیے کھڑا رہا، جب آنکھ کھلنے پر دھیان
ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी पर्ची पर गया। इस पर कोई नंबर लिखा हुआ था और साथ ही छोटा सा हया का नाम भी। वो इसे खुद से अलग करते हुए इसका चेहरा देखने लगा। इस वक्त वो बेहद मासूम लग रही थी। इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। शायद इसकी गुर्बत का असर था। वो प्यार से इसे बेड पर लिटाकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। शायद वो इसे पुरसकून करना चाहता था। मैं अब मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता अनाया। मैं वो हर चीज़ करूँगा जो तुम्हें खुशी देती है। देखना, शनावर तुम्हारी मोहब्बतें में हर वो काम कर जाएगा जिसकी तुम तमन्ना करती हो। इसे अपने सीने से लगाए वो अपने कल के बारे में सोच रहा था, जबकि अनाया इस वक्त को जी रही थी जब वो इसके बेहद करीब था। इसकी बातों से, इसके अंदाज से वो समझ चुकी थी कि वो इसके दिल में किस तरह के जज्बात रखता है। वो इसकी आँखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देख चुकी थी। इसकी मोहब्बत देख सकती थी। वो तो हमेशा से इसके नाम पर बैठी थी। इसकी पुकार पर लब्बैक क्यों न कहती। वो भी इसके लिए अहमियत रखती थी। वो इससे मोहब्बत करता था। ये एहसास कितना हसीन था, लेकिन वो इतनी आसानी से क्यों हार जाती। इसे शनावर शाह चाहिए था तो मुकम्मल चाहिए था। इसे यकीन था कि अब वो हमेशा के लिए इसका होने वाला है। इसके बदले वाली बात, वो सारी सोच बदल चुकी थी। वो इसे सिर्फ तंग करने के लिए कहता था। सच ये था कि वो इसे चाहता था, बेइंतहा चाहता था। इसके सीने से लगी वो न जाने कब नींद में उतर गई, जबकि शनावर मोहब्बत से इसका माथा चूमता इसके करीब से उठकर ड्रेसिंग टेबल पर आया था और आहिस्ता से हया का नंबर उठाता, एक मीठी सी मुस्कुराहट इस पर उछालता कमरे से निकल गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार चोरी करते हुए वो अपनी बीवी के ड्रेसिंग टेबल से नंबर चुराया था। सो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की एपिसोड, जो कि आपने लाइक करनी है, कमेंट करना है, शेयर करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर की तरफ जा रहा है तेज़ी से। आपकी सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के इतने प्यार की वजह से। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें। आप लोगों का प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे, जितना मिले कम है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और इंशाल्लाह कल संडे है तो मैं डबल एपिसोड देना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, क्योंकि संडे को कल मेरी खाला का बर्थडे भी है, तो उधर भी मुझे जाना होगा। तो कल किसी और का भी बर्थडे था 16 तारीख को, मुझे याद नहीं है नाम किसका है। जिसका भी है हैप्पी बर्थडे। और अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलूँगी आपको कल की एपिसोड के साथ। और जुनूनियत मैंने सोचा था एक ही बार अब स्टार्ट करते हैं ना, कि वैसे भी 2 दिन ही रह गए हैं, तो 2 दिन के बाद एक ही दफ़ा स्टार्ट करते, फिर बीच में गैप भी नहीं आएगा, नॉन स्टॉप चलेगा, तो आपको नावल की समझ भी आ जाएगी। और जिन लोगों को किरदारों की समझ नहीं आ रही, उन लोगों के लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूँगी, कपल्स की अलग अलग, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कपल कौन से कपल के साथ है। तो इस तरह से आपके लिए आसानी रहेगी। और ये रही आप लोगों की आज की एपिसोड, जिसे आप जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में कल। तो बाकी आप लोगों ने यारम इज़ माइन वाला जो चलाया है, मुझे बड़ा मज़ा आया। वैसे मैंने सोचा था कि ये आप अभी ना स्टार्ट करें, ये जब जुनूनियत नावल स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, क्योंकि इस तरह से पहले ही जाने इश्क़म ख़त्म कर लेते, सारा कॉन्सेंट्रेट एक ही नावल पे आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं भी फिर ग्रुप में एक्टिव हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए दुआ करें कि मंडे से मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वीक पूरा टेस्ट है, उसके बाद मुझे 5 दिन की छुट्टियाँ मौजें हो जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह मैं एक्टिव हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपने राइटर को दें इजाज़त। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।